الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. آپ کو اس کلاس میں بلکہ بابرکت کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے اور پھر اس کے بعد ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ انتہائی بابرکت وقت ہے جس وقت میں ہم یہ کلاس کر رہے ہیں. کلاس بھی بابرکت اور وقت بھی بابرکت، اور چند لمحے ہی باقی ہیں کہ ہم پر ایک انتہائی بابرکت مہینہ جو ہے وہ بھی سایہ افغان ہونے والا ہے. میری مراد رمضان المبارک ہے. ہم نے گزشتہ کلاس میں تعوذ جو ہے اس کے ابتدائی 4 کلمات سیکھے تھے. اعوذ اور باللہ اور من اور الشیطان. یہ 4 جو ہے کلمات ہم نے سیکھے. ان کا ترجمہ کیا ہے اور قرآن مجید میں یہ کتنی بار آئے ہیں. اگر ہم ایک بار اس کو یاد کر لیتے ہیں تو یقیناً قرآن مجید کے اتنے الفاظ ہم یاد کر چکے ہیں. آج جو ہے اس تعوذ کا آخری کلمہ جو ہے وہ شیطان کی صفت ہے. شیطان کی یعنی الرجیم. الرجیم کا مطلب جو مردود ہے. الرجیم جو مردود ہے. یعنی اس رجیم کا مطلب جو ہے وہ نیچے ہم نے لکھا ہوا ہے، یہ نیچے آ جائیں کہ رجیم کا مطلب مردود، ددکارا ہوا، ہر خیر و بلائی سے، پتھر سے مارا ہوا، رجم کیا ہوا. اردو میں بھی ہم بولتے ہیں رجم کیا ہوا اور پتھر سے مارا ہوا، خیر و بلائی سے دور، ددکارا ہوا، اللہ کی رحمت سے یہ ددکارا ہوا ہے. الرجیم جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ مردود، بہت زیادہ مردود، بہت زیادہ اللہ کی رحمت سے دور. یعنی یہ الرجیم کا جو ہے یہ کلمہ 14 دفعہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اور اس کا معنی اور ترجمہ جو ہے یہی ہے کہ مردود ہے، جو مردود ہے. اب پورے تعوذ جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے ایک دفعہ ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے. ایک ساتھی پہلے سنائے گا. جی رضا اللہ بھائی، ادھر دیکھ کر نہیں، زبانی سے. میں پناہ میں آتا ہوں ہاں جی، اللہ کی، جی، من الشیطان الرجیم، شیطان سے، الرجیم الرجیم مردود سے، جو مردود ہے. جزاک اللہ خیر. میں بھول گیا تھا. جی. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم یعنی اللہ کی جو ددکارا ہوا ہے. نہیں، من الشیطان، شیطان کی جو ددکارا ہوا ہے. شیطان سے، شیطان سے، من سے. اس کا ترجمہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. جی. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، جی، الرجیم جو ددکارا ہوا ہے، جو ددکارا ہوا ہے، جو مردود ہے، ددکارا ہوا ہے، جو بھی. ہاں جی. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ سے، اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو دھتکارا ہوا ہے. جی ماشاء اللہ. ہاں جی. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے. الرجیم، الرجیم جو مردود ہے. جی ماشاء اللہ. ہاں جی. اعوذ بھی میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے. جو مردود ہے. جی تو آپ بھائی. میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے. ماشاء اللہ. ہاں جی. اعوذ ادھر نہیں دیکھنا ہے، حافظے سے. آپ کو دیکھیں. میں پناہ میں ہاں مجھے دیکھیں. باللہ اللہ کی، ہاں جی. من الشیطان شیطان سے،
الرجیم جو مردود ہے. ماشاء اللہ جی جزاک اللہ. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی من الشیطان شیطان سے الرجیم جو مردود ہے. جو مردود ہے. کر سکتے باللہ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی من الشیطان شیطان سے اور الرجیم جو مردود ہے. جی مردود ہے. جی اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی من الشیطان شیطان سے الرجیم جو مردود ہے. ماشاء اللہ. جی شبیب بھائی. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی من الشیطان شیطان سے الرجیم جو مردود ہے. ماشاء اللہ. میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی من الشیطان شیطان سے الرجیم جو مردود ہے. ٹھیک ہے. الرجیم اصل میں پڑھتے ایسے ہیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. تو یہ ہے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی من الشیطان شیطان سے الرجیم جو مردود ہے جو دھتکارا ہوا. جیسے ساتھیوں نے کیا جو رحمت سے دور ہے. کوئی بھی معنی کر سکتے ہیں. بہرحال جو زیادہ معروف ہے وہ یہی کہ جو مردود ہے اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا. آج ہے بسم اللہ جس کو ہم کہتے ہیں یعنی بسم اللہ. اس کا ترجمہ آج انشاءاللہ العزیز سیکھیں گے ہم اور اس کے ساتھ جو ہے یہ کلاس آج کی جو ہے وہ ختم کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ. بسم یعنی یہ با اور سین سے مرکب ہے. با اس کا مطلب ہم نے آپ کو بتلایا تھا 10 معنوں میں استعمال ہوتی ہے. کا کی کے سا سی سے یعنی اس طرح یہ اس معنی میں سے بھی ہے. بسم اللہ با سے. اسم جو ہے وہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے. جی ہاں جی آگے بتاتے ہیں ہم. اسم کا مطلب نام یعنی اگر معنی کرتے ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو اسم کا مطلب نام. اسم کا مطلب نام. اسم یہ قرآن مجید میں 39 ٹائم یعنی 39 دفعہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. یہ لفظ 39 دفعہ آیا ہے قرآن مجید میں. اسم کا جو ہے اس کی جمع جو ہے وہ اسماء ہوتی ہے. اسماء یعنی نام. اسماء بہت سارے نام یا ناموں اردو میں ہم جمع استعمال کرتے ہیں. جیسے اسماء الحسنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین نام جو ہیں. حسنہ کا مطلب اچھے نام بہترین نام. اور اردو میں جیسے میں نے بتا دیا آپ کو کہ ہم اسی طرح استعمال کرتے ہیں. اسم با مسمہ یہ چیز تو اسم با مسمہ یہ آدمی تو اسم با مسمہ ہے. جی اس کا نام جیسا ہے ویسا ہی یہ کام کرتا ہے. اسم گرامی کیا ہے؟ اسم اعظم بہت ورد کیا جاتا ہے. اسم اعظم یا احادیث کے اندر بھی استعمال ہوا ہے کہ اسم اعظم کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو بہرحال یعنی اسم کا معنی جو ہے نام. نام سے بسم نام سے بسم نام سے. اس میں شروع میں جو ہے نا وہ عربی کلام کے اندر با جو حرف جار ہے تو حرف جر سے کلام شروع نہیں ہوتی ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس لیے عربی قوانین کے مطابق جو ہے شروع میں ایک اس کا محذوف نکالا جاتا ہے. وہ فعل نکالا جاتا ہے. اقرأ میں پڑھتا ہوں یا ادرس میں پڑھتا ہوں. اس طرح فعل نکالا جاتا ہے کہ ابتدئ میں شروع کرتا ہوں. جیسے آپ نے بہت سارے تراجم میں آپ دیکھیں گے بریکٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے شروع کرتا ہوں نام سے. ٹھیک ہے وہ شروع کرتا ہوں وہ اس محذوف کا ترجمہ کیا جاتا ہے بریکٹ کے اندر کہ وہ ابتدئ میں ابتدا کرتا ہوں میں شروع کرتا ہوں. تو وہ یہ عربی کے اندر اس طرح کا جملہ جو ہے وہ محذوف نکالا جاتا ہے. تو بہرحال نام سے اللہ اللہ کے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا پیچھے ہم اعوذ باللہ میں گزار کر آئے ہیں کہ تقریباً یہ 2698 بار قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. لفظ اللہ جو ہے اس میں اللہ جو ہے 2958 بار 98 یعنی کہ 98 تقریباً 2700 دفعہ استعمال ہوا ہے. کیونکہ المعجم المفارس لالفاظ القرآن الکریم ایک کتاب یعنی قرآن مجید ہے. قرآن مجید کے ساتھ جو ہے آیات کا مثلا اگر آپ کو کوئی بھی آیت ڈھونڈنی ہے تو آپ اس کتاب میں آپ کو اگر اس کا ایک جملہ ایک کلمہ یاد ہے
تو آپ اس قرآن یعنی کہ کتاب سے ڈھونڈ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پر یہ آتا ہے. تو وہ اس میں نے دیکھا تو اس میں تقریباً 2702 دفعہ استعمال ہوا ہے. اس میں انہوں نے ذکر کیا اللہم کو بھی، اللہم، یعنی وہ بھی اس میں انہوں نے اس کو بھی ذکر کر دیا. تو اس دفعہ اس لیے جو ہے نا وہ تقریباً 2702 دفعہ بنتا ہے، 2702 دفعہ. لیکن جب آپ صرف لفظ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں تو پھر آپ کو یہ 2000 ہے 2698 یعنی 98 جو ہے اتنی بار قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. تو بہرحال اس طرح اللہ اور باللہ، للہ، یہ سارے یعنی مختلف شکلوں میں اللہ کے نام سے، اللہ کے یعنی شروع کرتا ہوں، وہ بریکٹ کے اندر شروع کرتا ہوں نام سے اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان ہے. یہ بہرحال یہ یہاں پر سلائڈ جو رہ گی کہ اللہ کا ذاتی نام ہے. یہ واحد نام جو ہے وہ اللہ کا ذاتی نام ہے. باقی جتنے بھی اسماء ہیں، جتنے بھی نام قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، الرحیم ہے، السمیع ہے، المجیب ہے، مجید ہے، رؤوف ہے، یعنی جو بھی نام استعمال، غفور ہے، جتنے بھی نام استعمال ہوئے ہیں سب کے سب صفاتی نام ہے. الحی القیوم ہے. تو یہ تقریباً جیسے حدیث میں بھی آتا ہے 99 اسماء جو ہیں ان کی فضیلت کے حوالے سے آتا ہے، جو بندہ ان کو یاد کر لیتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنت کی بشارت سنائی ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء کو یاد کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا. تو بہرحال یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو ناموں کو یاد کر لیں. الرحمن جو بہت مہربان ہے، جو بہت مہربان ہے. یہ جو ہے کلمہ یہ 57 ٹائم جو ہے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. الرحمن اسی شکل و صورت میں. الرحمن اس کا مطلب جو ہے ہم تو بہت کے معنی میں کر لیتے ہیں پرجوش، اس کے معنی میں انتہائی جوش، یعنی مبالغے کا یہ صیغہ ہے، مبالغہ ہے، بہت زیادتی پائی جاتی ہے. کون سی زیادتی؟ یعنی جوش والی، یعنی بہت زیادہ جوش ہوتا ہے. بہت مہربان ہے، بہت کے اندر وہ جوش کا، مبالغے کا معنی جو ہے وہ موجود ہے. بالکل اسی طرح عربی کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. عطشان بہت زیادہ پیاسا، جوعان بہت زیادہ بھوکا، غضبان بہت زیادہ غصے میں، ناراض. ایک ہوتا غاضب، ہوا غضب علیک، عربی میں کہتے ہیں ہوا غضب علیک، وہ آپ پر ناراض ہے، آپ پر غصے میں ہے. تو یہ عام معنی ہے، یعنی اتنا نہیں ہے تھوڑا سا وہ ناراض ہے جی آپ سے، اس کا مطلب یہ ہے. اگر کوئی آپ کو یہ کہے ہوا غضبان علیک تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ بہت زیادہ غصے میں ہے، آپ وہ بہت زیادہ ناراض ہے آپ سے. یعنی ایک آتش، وہ پیاسا ہے، یعنی انا آتش، میں پیاسا ہوں، ہوا آتش، وہ پیاسا ہے، انت آتش، یعنی تم پیاسے ہو. یہ یعنی کہ مبالغے کا صیغہ نہیں ہے، بس ایسے ہی ہے کہ پیاس لگی ہوئی ہے. لیکن اگر کہا جائے عطشان، انا عطشان، میں بہت زیادہ پیاسا ہوں، انت عطشان، تم بہت زیادہ پیاسے ہو، یعنی انت جوعان، تم بہت زیادہ بھوکے ہو، بھوک لگی ہوئی ہے. تو یعنی اس میں شدت کا اور مبالغے کا معنی پایا جاتا ہے. الرحمن بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا. یہ اردو میں بھی اس طرح ہم استعمال کرتے ہیں، وہ رحمان، رحیم، رحمت، رحم، رحم کریں جی، ہاں جی، رحم کی اپیل ہے. تو اس کا مادہ اور روٹ ورڈ بھی یہی ہے، را ہا میم، رحم سے ہی ہے. آگے الرحیم، ہاں جی، الرحیم یہ بھی مبالغے کا صیغہ، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے. لیکن اس میں مبالغہ کس طرح کا ہے وہ ہم نے نیچے لکھا، مسلسل رحم کرنے والا، مسلسل، کنٹینیوٹلی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ آج ہی رحم کرنے لگا ہے، آج ہی رحیم ہے، صرف رمضان میں ہی وہ رحیم ہوگا یا رحمان ہوگا، ایسا نہیں. ہاں اس میں اور زیادہ، جیسے کہتے ہیں بارش ہونے لگے تو کیا ہوتا ہے
ایک مسلسل بارش ہوتی ہے، لیکن اس بارش میں کیا ہوتا ہے؟ اتار چڑھاؤ آتا ہے، کبھی آغاز میں چند کنیاں چند قطرات گرتے ہیں، پھر درمیان میں بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے، پھر آخر میں چند کنیاں اور چند قطرے جو ہے وہ گرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ختم ہوتی ہیں۔ تو لیکن یہاں الرحیم جو ہے وہ مسلسل، یعنی کہ وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، رمضان میں بھی ہوتی ہے اور غیر رمضان میں بھی ہوتی ہے۔ لیکن رمضان میں کیا ہے؟ وہ پچھلے والا جملہ ساتھ ہے، الرحمن، بہت زیادہ جوش میں آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اپنے بندوں کے لیے بہت زیادہ، تو اس لیے اس سے اور زیادہ فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ الرحیم کا جو ہے یہ کلمہ جو ہے یہ 182 ٹائم جو ہے 182 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، یعنی رحم کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا۔ الرحیم کو سمجھنے کے لیے چند ایک مثالیں ہیں کہ جس میں تسلسل کا اشارہ ہے۔ جمیل کیا مطلب ہے؟ خوبصورت، خوبصورت یعنی جو ہمیشہ سے خوبصورت ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کل خوبصورت نہیں تھا، بدصورت تھا تو آج اسے میک اپ کر لیا تو خوبصورت ہو گیا، تو اس کو جمیل نہیں کہتے ہیں۔ اس کو جمیل نہیں کہا جاتا کہ جو کسی وجہ سے سرجری کروا کر خوبصورت ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہمیشہ سے ہی خوبصورت ہو اسی کو ہی کہا جاتا ہے۔ کریم یہ نہیں ہے اچھے اخلاق والا، اچھے اخلاق والا یہ نہیں ہے کہ آج تو اچھا کل بد اخلاق، یا اس کا رتاؤ چڑھاؤ، اس کو کبھی اچھا کرتا ہے کبھی برا کرتا ہے، یہ نہیں، اس کو کریم نہیں کہا جاتا۔ کریم کون ہے؟ جو ہمیشہ سے اچھا ہو، ہمیشہ اچھا رہے، اس کو کریم کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح الرحیم جو مسلسل رحم کرنے والا، جو مسلسل رحم کرنے والا۔ جی ترجمہ دیکھیں، بسم نام سے، اللہ اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا۔ بسم نام سے اللہ اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ ہاں جی کوئی ساتھی سنائے، ہو گیا نا یاد؟ مشکل تو نہیں ہے؟ بسم نام سے، جی اللہ اللہ کے، ہاں جی، الرحمن جو مہربان ہے، ہاں جی، الرحیم رحم کرنے والا، رحم کرنے والا، ماشاءاللہ۔ جی ادھر سے، بسم اللہ نام سے، اللہ اللہ کے، الرحمن بہت زیادہ مہربان، رحیم رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا یا مسلسل رحم، ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی بسم نام سے اللہ کے، اللہ کے ہاں جی الرحمن جو بہت زیادہ مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. ہاں جی ماشاءاللہ. یہ بسم اللہ کا ترجمہ ہو گیا ہے. اب یہ 6 جو ہے نا ضمیریں، میں اس کو آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں. اس کو یاد کر لیں. یہ 1295 دفعہ قرآن مجید میں استعمال ہوتی ہیں، 1295 دفعہ، اور ان کا ترجمہ کبھی چینج نہیں ہوتا، یہی ترجمہ ہوگا. یہ ضمیریں ہیں، 2 غائب کی اور 2 مخاطب کی، حاضر کی بھی کہتے ہیں، مخاطب کی، اور 2 ہی متکلم کی، 2 ہی متکلم کی. ہوا یعنی کہ اس طرح ایک اشارہ، ہوا اور ہم، انت انتم، انا نحن، یعنی سارا، یعنی یہ اشاروں سے واحد بھی اور جمع بھی. یعنی جمع عربی کے اندر جو ہے وہ مثنیٰ آتا 2، اس کے بعد جو ہے وہ جمع استعمال کی جاتی ہے وہ 3 سے زیادہ. تو یہ 4 انگلیاں کرتے ہیں آپ یا پورا ہاتھ کرتے ہیں تو یہ جمع ہو جاتا ہے. اگر 1 انگلی کرتے ہیں تو صرف واحد. ہوا ہم، یعنی یہ پورا ہوا ہم، انت انتم، انا نحن، یعنی یہ جمع کے ساتھ اگر آپ اس کو تو. اور یہاں پر تثنیہ کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ تثنیہ کا اس لیے بھی ذکر نہیں کیا گیا، بالکل بے عینی ہی جیسے ہمارے ہاں اردو میں بہت کم تثنیہ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح عربی میں بھی بہت کم استعمال ہوتا ہے تثنیہ، لیکن ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں وہ بہت کم ہے، عربی میں بھی کم ہے. آپ دیکھیں گے ضمیریں جو ہے عربی کے اندر ہما
انتما یہ بہت کم استعمال ہوتی ہیں، زیادہ تر جو ہے وہ مفرد کی، واحد کی یعنی کہ، اور جمع کی، تو وہ چاہے غائب کی ہوں، چاہے مخاطب کی ہوں، چاہے متکلم کی ہوں۔ متکلم یعنی کہ خود کلام کرنے والا جو ہے۔ تو یہ جو ہے ہوا کا مطلب وہ، ہم وہ سب، انت آپ یا تو، انتم آپ سب، انا میں، نحن ہم سب۔ یعنی یہ جو ہے یہ آپ نے ٹرائی کرنی ہے، خود جا کر بھی ٹرائی کرنی ہے۔ ہوا وہ سب، وہ ہم وہ سب، انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحن ہم سب۔ یہ آپ نے ضرور کرنا چاہے، بچوں کو سکھائیں آپ، یعنی اس کو دیکھیں گے تو آپ کے اندر یعنی جو ہے نا وہ ایک تو معنی یاد ہوگا، دوسرا جو ہے توجہ کے ساتھ ہوگا اور دلچسپی بھی پیدا ہوگی۔ تو یہ کلمات یعنی یہ ضمیریں جو ہیں یہ تقریباً 1295 بار جو ہے قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہیں۔ کوئی ساتھی کر سکتا ہے ابھی؟ کوشش کریں۔ ہاں جی، ہوا، ہاں جی، او، نہیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہوا، او، ہم، او سب، انتا، انت انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، انتم نحن ہم سب۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، بہت خوب، پہلی دفعہ ہے تو ہاں جی آپ آ کر کریں، مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ وہ، ہم وہ سب، انتا تم، انتم وہ آپ سب، تم سب، ہاں تم سب یا آپ انا سب، میں، نحن ہم سب۔ ماشاء اللہ، نحن ہم سب۔ ہاں جی، کوئی اور ساتھی کریں کوئی بات نہیں ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہاں جی، ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا تم، انتم تم سب، انا میں، نحن ہم، نحن سب، یہ دو نہیں ہیں، ہم سب، ہم سب۔ ہاں جی، ہم سب، ماشاء اللہ۔ جی عائر زالہ بھائی، ہوا نہیں ہوا نہیں ہے، ادھر ہے، ہوا وہ، ہوا ایسے، ہوا ہوا وہ، ہاں، ہم وہ سب، ہاں، انت آپ، انتم سیدھا کریں بازو کو ایسے، ہاں آپ سب، ہاں، انا مطلب میں، نحن ایسے، ہم سب۔ ہاں ہم سب۔ یہ دیکھیں نا، اگر آپ توجہ سے کریں گے تو پھر اگر تھوڑی سی بھی توجہ ہٹتی ہے تو مسٹیک ہوتی ہے، تھوڑی سی بھی۔ اگر آپ اس کو کریں گے تو مشق سے ہو بھی جائے گا، کوئی مشکل نہیں۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحن ہم سب۔ یعنی تھوڑی سی مشق کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہو بھی جائے گا، اور توجہ تھوڑی سی رہے گی نا۔ اگر میں بھی تھوڑی سی توجہ دماغ کو تھوڑا سا کسی اور سائڈ پر لے کر جاؤں گا، مجھ سے بھی غلطی ہوگی۔ آ جائیں آپ کافی دیر سے کوشش کر رہے ہیں۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انا نہیں انت کوئی بات نہیں، کوئی بات، پھر دوبارہ سے ہوا وہ، ہم وہ سب، وہ، یہ اشارہ پورے وہ سب، انا میں، نہیں انت تو تم آپ، انتم یہ پورا ہاتھ، انتم آپ سب، ہاں، انا میں، ایک انگلی، ایک، ہاں، انا میں، ہاں، نحن ہم سب، نحن ہم سب۔ ماشاء اللہ، ہاں جی کرنا چاہتے، آ جائیں تو آپ بھی کرنا چاہتے۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انت ہاں جی، انتم نہیں انت انت ترجمہ بھی کریں نا، آپ، ہاں، انتم آپ سب، ہاں جی، انا نحن نہ انا میں، انا ادھر، میں، نحن ہم سب۔ ہاں جی، مطلب یہ وہ ہے تو ہاں جی، وہ کوئی بات نہیں انشاءاللہ۔ اصل تھوڑی سی بھی توجہ جہاں ہٹے گی وہ ایسے ہوگا، تھوڑی سی بھی توجہ۔ ہوا وہ، ہاں، ہم وہ سب، انتا آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحن ہم سب۔ ماشاء اللہ، یہ ہوئی نا بات، ماشاء اللہ۔ انہوں نے سب کو دیکھ لیا کیمرے کی، ہاں ماشاء اللہ، بہت خوب۔ تو یہ ٹرائی کریں انشاءاللہ عزیز، یہ مشکل نہیں ہے۔ آپ کے سامنے میں جو ہے نا، جو ہم نے 2 کلاسیں کی ہیں
اس کی ایک رپورٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا یعنی قرآن مجید کے حوالے سے آپ دیکھیں، ابھی رمضان کا قرآن کا مہینہ ہے، اس کے اندر قرآن آپ نے پڑھنا ہے، تو یہ 9 الفاظ ہم نے سیکھے، 9 کلمات تعوذ اور بسم اللہ کی روشنی میں۔ تو آپ نے جہاں بھی اس کے حوالے سے کوئی لفظ دیکھا نا، تھوڑا سا رک کر ضرور اس کو توجہ دینی ہے، تھوڑا سا رک کر، تاکہ آپ کو ازبر ہو جائے، وہ یاد ہو جائے بالکل انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 7581 الفاظ جو ہیں وہ ہم یاد کر چکے ہیں قرآن مجید کے ان 9 الفاظ کی روشنی میں۔ 9 الفاظ 7581 کلمات، یعنی ان کی روشنی میں ہم اتنا جو ہے قرآن مجید کا حصہ وہ سیکھ چکے ہیں۔ جیسا کہ نیچے ہم نے پہلے دن آپ کو بتلایا تھا کہ ٹوٹل الفاظ جو ہیں، کلمات جو ہیں قرآن مجید کے، وہ 78,000 ہیں۔ 78,000 اگر وہ روٹ ورڈ یعنی صرف و نحو پڑھیں گے تو پھر صرف اور صرف 4,500 رہتے ہیں۔ تو وہ ہم اس کے حوالے سے نہیں کر رہے ہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں جو شکل و صورت ہے اس حوالے سے، اور تھوڑا سا اس سے ہٹ کر، یعنی مادے کے حوالے سے نہیں کر رہے، روٹ ورڈ کے حوالے سے نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم نے 9 الفاظ جو سیکھے ہیں، 7581 الفاظ جو ہیں وہ ہم نے 9 الفاظ کی روشنی میں سیکھے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس طرح ہم یعنی آپ کے سامنے سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص اور اس کے ساتھ سورۃ العصر، یعنی یہ ہم 4 صورتیں سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ کے سامنے جو ہے ان کا ترجمہ پیش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔